صرف ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں کتاب التوابین سے اپنے الفاظ کے جامع میں. بس میری گفتگو کو آخری تک اختتامی سمجھ کر کے غور سے سننا. دیکھو جنہوں نے حضور کی صحیح تعظیم کی, جنہوں نے حضور سے صحیح محبت کی, جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام سے سچا پیار کیا, ان کی طبیعت کیا تھی, ان کا انداز کیا تھا, یہاں سے لے کے وہاں تک سارے جوان سب کے سب عاشق رسول ہیں. میں سب کی توجہ چاہتا ہوں, خواتین تک آواز پہنچ رہی ہے, ان سے بھی توجہ چاہتا ہوں. یقیناً کسی کا دل حضور علیہ السلام کو جان بوجھ کر دکھانا نہیں چاہے گا, کوئی نہیں چاہے گا کہ حضور کا دل دکھائے. لیکن میرے عزیزوں, میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, آؤ آؤ, عاشقوں کی طبیعت کیا ہے, عاشقوں کی طبیعت کیا ہے, عاشقوں کی غیرت کیا ہے. ہم نے عاشق رسول تو اپنے آپ کو خوب کہلوایا, لیکن کبھی عاشق بنے بھی, کبھی حضور سے سچی محبت بھی کی. آؤ عاشقوں کے دل کو دیکھو. کتاب التوابین میں لکھا گیا ہے, اللہ اکبر, ایک روایت میں آتا ہے جس کے الفاظ کو میں اپنے الفاظ کے جامع کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک جوان بارگاہ رسالت میں آتے ہیں, ایک جوان بارگاہ رسالت میں آتے ہیں, اور آنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ والضحا کو دیکھتے ہیں, اور دیکھنے کے بعد وہ مسلمان ہو جاتے ہیں, اور مسلمان ہونے کے بعد اللہ اکبر, اب وہ جوان اسلام قبول کر لیتے ہیں, اور اسلام قبول کرنے کے بعد سرکار ابد قرار مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں, یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, اب میں آپ کو چھوڑ کر کہیں جانا نہیں چاہتا. یا رسول اللہ, میں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ آپ کے بغیر رہ نہ سکوں گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں, اور ان کو میرے آقا علیہ السلام اپنی بارگاہ میں ہمیشہ رہنے کی اجازت دے دیتے ہیں. پھر کیا تھا, حضور علیہ السلام نے ان کو مختلف ڈیوٹیاں دے رکھی تھی. بکریوں کو چارہ دینا, اسی طرح بکریوں کو چرانے کے لیے چلے جانا, کبھی کوئی کام کرنا, کبھی کوئی کام کرنا. ایک دن ایسا ہوا, اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس جوان سے فرمایا, اے جوان, جاؤ اور فلاں کو بلا کر کے لاؤ. جب وہ جوان نکلے, نکلنے کے بعد کسی کو بلانے کے لیے جا رہے تھے, راستے میں کیا دیکھا, ایک عورت جو ہے وہ غسل کر رہی ہے, اور غسل کرنے والی ایک عورت پر بلا ارادہ, بغیر کسی ارادے کے غسل کرنے والی ایک عورت پر ان کی نظر اٹھ جاتی ہے. جیسے ان کی نظر اٹھی اس جوان کی, اس جوان نے فوراً حضور کی تعلیم کے مطابق اپنی نظر کو پھیر لیا. نظر اٹھی اور انہوں نے نظر کو پھیر لیا. جب انہوں نے نظر کو پھیر لیا, اچانک دل میں خیال آیا, اے فلاں, تو نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھنا حرام قرار دیا. تو نے غسل کرنے والی عورت کو دیکھا. اب کوئی عورت اگر غسل کر رہی ہو تو اس کی کیفیت اور پوزیشن کیا ہوگی, یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے. میری زبان حیا خاموش ہے کہ اس وقت پوزیشن کیا رہی ہوگی, لیکن آپ سب سمجھدار ہیں, سمجھ سکتے غسل کرنے والے کی پوزیشن کیا ہوتی. اس نوجوان کی نظر پڑی اور اس نے نظر فوراً پھیر لی. حالانکہ یہ گناہ نہیں ہے, اس لیے کہ اسلام کا یہ قانون ہے کہ اگر کسی ایسے منظر پر نظر پڑ جائے, کسی ایسے منظر پر نظر پڑ جائے جو دیکھنا حرام ہے, اور اس پہ نظر پڑے, آدمی فوراً نظر پھیر لے, تو یہ گناہ نہیں, کیونکہ اس نے نظر پھیر لی, اس نے نظر پھیر لی, اس لیے گناہ نہیں ہے. اگر وہ ٹکٹکی باندھ کر نظریں گڑا کر دیکھے تب یہ پاپ ہے, تب یہ جرم ہے, یہ حرام ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ سے فرمایا تھا, اے علی, اگر کسی عورت کے حسن پر تیری نظر پڑ جائے تو تو فوراً نظر پھیر لے. پہلی نظر معاف ہے, لیکن اگر کسی نے نظر پھیر لیا, نظر بچا لی, تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کی مغفرت فرما دیتا. سبحان اللہ. اگر نظریں گاڑ کر دیکھے تو جرم ہے, لیکن جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل ہے. اس جوان کی نظر جیسے اس عورت پر پڑی, اس منظر پر پڑی, اس نے نظر پھیر لی, اور نظر پھیری تو تھوڑی ہی دیر میں عشق بھرا دل کچوکے دینے لگا, عشق بھرا دل ملامت کرنے لگا, اے فلاں, تو نے یہ کیا کیا؟ سوچ, تیرے اس گناہ کی خبر اگر مصطفیٰ جان رحمت کو ہوئی تو ان کے دل پر کیا گزرے گی. بس یہ ایک احساس تھا, ایک عاشق کے دل کا احساس کہ اگر اس کی اطلاع اللہ کے رسول کو ہوئی ان کے دل پر کیا گزرے گی. فوراً اس جوان نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور عرض کی, اللہ, مجھ سے کیا ہو گیا, کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا,
نہ پیدا ہوتا نہ یہ دن دیکھتا، نہ یہ گناہ مجھ سے ہوتا اور نہ حضور کو یہ تکلیف پہنچتی۔ مولا مجھے معاف کر دے، اگر میری معافی نہیں ہے تو جو چاہے مجھے سزا دے دی جائے، لیکن اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا ورنہ ان کا دل دکھے گا۔ اس گناہ کی خبر حالانکہ وہ گناہ نہیں تھا، اب آئیے اس کو میں اپنے الفاظ میں نہ کردہ گناہ کہوں۔ ایک نہ کردہ گناہ کا اتنا احساس کہ کہتے ہیں کہ مولا میرے محبوب کو اس کی خبر، جو چاہے تو سزا دے دے لیکن میرے محبوب کو اس کی خبر مت ہونے دینا ورنہ ان کا دل دکھے گا۔ دل کا اتنا خیال، ہر تکلیف اٹھانے کے لیے برداشت تیار، ہر عذاب سہنے کے لیے تیار، لیکن محبوب کا دل دکھے گوارا نہیں، میرے محبوب کا دل دکھے گا۔ اچھا پھر یہی کہتے کہتے اب نہ گھر گئے وہ جوان نہ حضور کے پاس گئے، سیدھا جنگل میں چلے۔ لوگ ڈھونڈنے لگے ان کو، اللہ کے رسول علیہ السلام پوچھتے تھے وہ فلاں کدھر گیا، وہ فلاں کدھر گیا، وہ فلاں کدھر گیا، سب کہتے آقا پتہ نہیں کدھر گیا، اس لیے کہ اس کے گھر والے بھی نہیں بتا پا رہے کہ وہ کدھر گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 40 دن کے بعد فرمایا، اے عمر اور اے سلمان، وہ فلاں جوان فلاں جنگل میں ایک غار میں بیٹھ کر رو رہا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے، ایک ہی دھن ہے، اللہ میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو پہنچنے مت دینا ورنہ ان کا دل دکھے گا۔ حضرت سلمان فارسی اور فاروق اعظم دونوں مل کر جنگل گئے، ایک چرواہے کو دیکھا، چرواہے سے پوچھا، اے چرواہے کیا تو نے ہمارے کسی ساتھی کو فلاں کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں فلاں کو نہیں جانتا، اتنا صرف جانتا ہوں ایک ایسا جوان ہے شاید اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے اور وہ اپنا گناہ اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے، بس میں اتنا جانتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا سلمان اپنا بھائی مل گیا، پھر اللہ اکبر کہا اس چرواہے سے وہ کہاں ہے؟ کہا وہ کہاں ہے مجھے نہیں پتا، البتہ جب رات تاریک ہو جاتی ہے، رات نصف گزر جاتی ہے تو وہ آتا ہے اور اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کر اپنے بالوں کو پکڑ کر آسمان کو دیکھ کر روتا اور کہتا ہے مولا کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، اور پیدا ہوا تھا تو مر جاتا، نہ مجھ سے یہ گناہ ہوتا نہ میرے محبوب کے دل کو تکلیف پہنچتی، اللہ مجھے معاف کر دے یا جو چاہے سزا دے دے لیکن میرے محبوب کو میرے گناہ کی خبر مت ہونے دینا ورنہ ان کا دل دکھ جائے گا۔ کہا بس وہ یہی کہتا ہے اور روتا رہتا ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں اللہ اکبر کیا تو ہمیں بتا سکتا ہے وہ کہاں ہے؟ میں نہیں جانتا، وہ آئے گا، انتظار کرو۔ رات آدھی گزری، اس کے بعد کسی کے رونے کی آواز آئی، فاروق اعظم نے اس جوان کو سینے سے چمٹایا اور کہا اے فلاں چلو تمہیں حضور بلاتے ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا عمر یہ بتاؤ کیا میرے آقا کو میرے گناہ کی خبر ہو گئی؟ فاروق اعظم کہتے ہیں اے فلاں مجھے کچھ بھی نہیں پتا، تمہیں حضور بلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اے عمر آپ کے بڑے احسانات ہیں، ایک احسان اور کریں کہ میں حضور کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، میں کس منہ سے سامنا کروں گا کیونکہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ البتہ انہوں نے بلایا ہے تو میں انکار بھی نہیں کرتا، چلوں گا لیکن ایک شرط ہے کہ مجھے اس وقت حضور کے پاس لے کر چلنا جب میرے آقا حالت نماز میں ہو، تاکہ حاضری بھی ہو جائے اور سامنا بھی نہ ہو سکے۔ میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ پھر کیا تھا؟ انتظار ہونے لگا فجر کے وقت کا۔ فجر کا وقت آیا، فاروق اعظم اور سلمان فارسی اس جوان کو لے کر چلے، مدینہ منورہ میں آئے اور پھر کیا دیکھا؟ حضور فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، جیسے اس جوان کے کانوں میں حضور کی آواز پہنچی، چیخ ماری، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا۔ جب زمین پہ بے ہوش ہو کر کے وہ جوان گر پڑا، نماز مکمل ہوئی، اللہ کے رسول نے پوچھا اے عمر وہ میرا فلاں کہاں ہے؟ ہائے ہائے جسے حضور میرا کہتے، وہ میرا فلاں کہاں ہے؟ وہ میرا فلاں کہاں ہے؟ عرض کی آقا وہ بے ہوش پڑا ہے، وہ بے ہوش پڑا ہے۔ اللہ کے رسول گئے، ہاتھ پکڑا،
ہوش میں آیا وہ جوان، سرکار نے پوچھا کیا حال ہے؟ عرض کی آقا میرا حال برا ہے۔ پھر کہا سرکار میرے گناہ کی آپ کو خبر تو نہیں ہوگی؟ میرے گناہ کی آپ کو خبر تو نہیں ہوگی؟ وہ کریم آقا آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ عرض کی آقا آپ کو میرے گناہ کی خبر تو نہیں ہو گئی؟ سرکار نے فرمایا اے جوان تیرا کیا حال ہے؟ عرض کی آقا ایسا بڑا گناہ ہو گیا کہ اب میرے جسم میں خون نہیں، ایسا لگتا ہے کہ میرے جسم کے اندر چوٹیاں چلتی ہے۔ سرکار آپ کا دل دکھا ہوگا، میرے گناہ کی آپ کو خبر تو نہیں ہو گئی؟ کریم آقا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا اے جوان کیا میں تجھے قرآن کی ایک ایسی آیت نہ بتاؤں؟ کہ میں تجھے قرآن کی ایک ایسی آیت نہ بتاؤں کہ اگر کوئی یہ آیت پڑھ لے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے؟ پڑھو وہ آیت میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ان سے آقا نے کہا کہو ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقینا عذاب النار، کہا جو اس آیت کو پڑھے گا اللہ اس کی مغفرت کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن وار عاشق رسول اس جوان نے کہا یا رسول اللہ مگر میرا گناہ بہت بڑا ہے، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ آقا آپ کو میرے گناہ کی خبر تو نہیں ہوگی؟ سرکار نے کہا لے جاؤ اس کو اس کے گھر پہنچا دو، اس کو اس کے گھر پہنچا دو۔ پھر کیا تھا صحابہ نے ان کو ان کے گھر پہنچا دیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، 8 دن گزرے، پھر بھی وہ جوان حضور کی بارگاہ میں نہیں آئے، سرکار کی بارگاہ میں نہیں آئے۔ ایک دن سرکار نے پوچھا سلمان میرے فلاں کا کیا حال ہے؟ عرض کی آقا وہ زندہ نہیں رہے گا، ایسا لگتا ہے وہ مر جائے گا۔ یا رسول اللہ وہ زندہ نہیں رہے گا، وہ مر جائے گا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے، ایک ہی بات کہتا ہے اے اللہ میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا ورنہ ان کا دل دکھے گا۔ میری قوم کے جوانوں میلاد کے جلوس میں کود کود کر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ لگانے والوں، ایک نہ کردہ گناہ کا احساس اس عاشق کو کتنا ہے کہ میرے اس گناہ سے میرے محبوب کے دل کو تکلیف نہ پہنچے۔ ذرا سوچو جب مسلمان جوانوں کے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں ہوتی ہوگی حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کبھی احساس کیا؟ اپنی عورتوں کو ماں بہنوں کی گالیاں دینے والوں، جب کوئی اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو ماں بہنوں کی گالیاں دیتا ہوگا اس وقت تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب مسلمان مال کی محبت میں سود کے دھندے کرتا ہوگا اس وقت تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ، یہی عاشق رسول ہے، یہی عشق رسول ہے، یہی محبت رسول ہے۔ دشمن اگر حضور کو پتھر برساتا ہے حضور پر تو دشمن تو ہے ہی اس لیے کہ اذیت پہنچائے، عاشق کہلا کر حضور کے دل کو کب تک دکھاتے رہو گے؟ حضور کے دل کو کب تک تکلیف پہنچاتے رہو گے؟ کیا یہ سوچ کر گناہ نہیں چھوڑ سکتے کہ میرے گناہ سے میرے نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی؟ ارے ان کے دل کی خوشی کے لیے جب اللہ قبلہ بدل دیتا ہے تو ان کی دل کی خوشی کے لیے ہم اپنے گناہوں کی زندگی نہیں بدل سکتے؟ بے شک جان دینے کی بات کرتے زندگی نہیں بدل سکتے۔ سوچو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ عشق رسول کے نام پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ عاشق رسول کہلا کے ہم حضور کو کتنی اذیت پہنچا رہے ہیں۔ حالانکہ مجھے یقین ہے دل دکھانے کی نیت کسی کی نہیں ہے لیکن دل تو دکھ رہا ہے۔ نرم نرم گدوں پر فجر کی نمازیں جب ترک ہوتی ہوگی حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ مسجدیں ویران ہوتی ہوگی حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ موبائل پر لڑکیوں سے لمبی لمبی باتیں ناجائز اور حرام باتیں کرتے ہوں گے حضور کے دل پہ کیا گزرتی؟ ماں نہیں جانتی تم فون پہ کیا کرتے ہو، باپ نہیں جانتا لیکن حضور تو جانتے، بے شک انہیں تو سب خبر ہے۔
آقا نے پوچھا اے سلمان وہ میرے فلاں کا کیا؟ عرض کی آقا وہ زندہ نہیں رہے گا، وہ مر جائے گا، کیونکہ اسے تو چین ہی نہیں ہے، بس وہ تو ایک ہی بات کرتا ہے، اے اللہ میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دے۔ میرے کریم آقا نے کہا چلو آج ہم اس کے گھر چلتے، چلو آج ہم اس کے گھر چلتے اور اس کو خوش کرتے ہیں تاکہ وہ اس فکر سے باہر آ جائے۔ سرکار گئے اور ان کے بستر پہ جا کر بیٹھ گئے۔ سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، کیا بات ہے، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے۔ سبحان اللہ، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ سرکار ان کے بستر پہ جا کر بیٹھ گئے اور اس جوان سے کہا کیا حال ہے؟ اس جوان نے پھر کہا آقا میرے گناہ کی خبر آپ کو ہو تو نہیں گئی؟ سرکار نے کرم کیا اور ان کا سر اٹھایا اور ان کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ کیا بات، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ ان کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ ارے ان کی نالین اگر کسی کے سر پہ آ جائے تو وہ مستی میں کہتا ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کے شہر کے کانٹوں کے بارے میں عاشق کہتا ہے ان کے شہر کے خار کشیدہ ہیں کس لیے، آنکھوں میں آئے سر پہ رہیں دل میں گھر کریں۔ عاشق کہتا ہے اے خار طیبہ پاؤں سے کیا کام تجھے، اے میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ اللہ اکبر۔ سوچو تو صحیح، جس کے شہر کے کانٹوں کی اہمیت عاشقوں کے نزدیک یہ ہو کہ عاشق ان کے شہر کے کانٹوں کو آنکھوں میں رکھنا چاہتے ہیں، سر پہ رکھنا چاہتے ہیں، دل پہ رکھنا چاہتے ہیں، اور ان کی نالین کے بارے میں کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ واللہ تاللہ باللہ اگر ان کی نالین مل جائے ہم تخت کو ٹھوکر مار دیں۔ اگر کوئی ہم سے یہ کہے ایک طرف حضور کی نالین ہے دوسری طرف کسی ملک کی حکومت ہے، دونوں میں لینا کیا ہے، تو واللہ عاشق کہے گا کہ ہزاروں تخت و تاج کو ان کی نالین پہ نثار کر کے قربان۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عاشقوں کی تو طبیعت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں دونوں جہان کو آپ کی نالین پہ قربان کر دوں، صرف بادشاہ نہیں، تخت نہیں، تاج نہیں، جنت کا بھی آپ کے نالین پہ قربان کر دوں۔ بہت اچھا، حضور کی نالین سی نسبتیں یہ ہے، عاشقوں کی نسبت یہ ہے حضور علیہ السلام کی نالین سے۔ تو سرکار جس کے سر کو اپنی گود میں اٹھا کر کے رکھے، سرکار علیہ السلام اپنی گود میں روح القدس کے تاج کے موتی جس کے تلووں کو سجدہ کریں، وہ اگر کسی کے سر کو اپنی گود میں رکھے کتنا خوش نصیب ہوگا۔ ہزاروں زاہدوں کے زہد کو اس کے ناکردہ جرم پہ ہم قربان کرتے ہیں کہ جس کے گھر حضور آ کر جس کے گھر اس کی سر کو اپنی گود میں رکھیں، لیکن وارے عاشقوں کی طبیعت۔ اس جوان پر لوگ رشک کر رہے تھے کہ سرکار نے اپنی گود میں اس کا سر رکھا، لیکن اس جوان نے دھیرے دھیرے اپنا سر کھسکایا اور اپنے سر کو زمین پہ گرا دیا۔ سرکار نے پوچھا ارے تم نے اپنا سر میری گود سے کیوں ہٹا لیا؟ اس جوان نے کہا آپ کی گود بڑی پاک ہے اور میرے سر میں جو آنکھیں ہیں وہ پاپی ہے اور گناہوں سے ناپاک ہے۔ آقا میرا سر اس قابل نہیں کہ آپ کی گود میں رہ سکے، اس لیے میں نے اپنا سر آپ کی گود سے گرا دیا۔ سرکار نے پھر کرم کیا اور ان کا سر لے کر اپنی گود میں رکھا۔ انہوں نے پھر دھیرے دھیرے کھسکا کر کے سر کو زمین پہ گرا دیا۔ ابھی محب اور محبوب کے درمیان یہ ادائیں ہو رہی تھی۔ حضرت نے اس منظر کو دیکھا اور جبریل سے کہا جبریل جاؤ اور جا کر کے میرے محبوب سے کہہ دو کہ ایک ناکردہ جرم پر
آپ کے دل کا خیال کرتے ہوئے یہ اتنا رویا ہے، اتنا رویا ہے، اتنا نادم ہوا ہے کہ ہمیں اس پہ پیار آیا، اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ یہ ایک گناہ نہیں بلکہ سارے اولین اور آخرین کے گناہوں کے برابر بھی یہ گناہ لے کر آئے تو بھی ہم اس کی مغفرت کر دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی خاطر رو رہا ہے، آپ کے دل کا اس کو اتنا احساس ہے، اگر یہ پوری کائنات کے برابر جرائم لے کر آئے، پوری کائنات کے برابر گناہ لے کر آئے تو بھی ہم اس کی مغفرت کر دیں گے۔ جیسے حضور پہ وحی کے آثار ظاہر ہوئے، سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ دیکھا اللہ نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ صحابہ نے کہا حضور کیا کہا؟ کہا یہ کہا، عرض کی آقا جلدی سے اس کو بتا دیں یا رسول اللہ، جلدی سے اس کو بتا دیں کہ یہ سنے گا تو خوش ہو جائے گا، اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، اس کی بگڑی بن جائے گی۔ سرکار نے کہا اے فلاں دیکھ اللہ نے تیرے لیے کیا کہا؟ انہوں نے پوری طاقت اکٹھا کر کئی دن بیتے تھے نہ کھائے تھے نہ پیے تھے نہ سوئے تھے، پوری طاقت اکٹھا کر لی، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کہ اللہ کہتا ہے کہ تو ایک ناکردہ جرم پر اتنا شرمندہ اور نادم ہوا کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تو پوری کائنات کے برابر بھی گناہ لے کر آئے تو بھی اللہ تیری مغفرت کر دے گا۔ انہوں نے چیخ مار کے کہا میں نے کیا کیا اور یار نے کیا کیا، اور چیخ مار کے زمین پہ گر پڑے۔ لوگوں نے ان کو اٹھانا چاہا، سرکار نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، ایک نہ کردہ گناہ نے اس کی جان لے لی، اس کو چھوڑ دو، اس کو ایک نہ کردہ گناہ نے اس کی جان لے لی، ایک نہ کردہ گناہ نے اس کی جان لے لی ہے۔ ہزاروں گناہ کر کے حضور کے دل کو اذیت پہنچا کے عاشق رسول کہلانے والوں سوچو تو صحیح، ایک نہ کردہ گناہ کے احساس نے اس جوان کی جان لے لی ہے۔ سرکار نے فرمایا اسے غسل دو، کفن پہناؤ، میں خود اس کے جنازے میں شرکت کروں گا، میں خود اس کے جنازے میں آؤں گا۔ اللہ اکبر، صحابہ نے غسل دیا، کفن پہنایا۔ جب جنازہ عاشق کا اٹھا تو نبیوں کا امام، سبحان اللہ، نبیوں کا امام اس جنازے میں پیچھے پیچھے چلنے لگا، لیکن لوگوں نے توجہ کی تو کیا دیکھا؟ اللہ کے رسول جب جنازے میں چل رہے تھے تو پیر رکھ کر نہیں بلکہ انگلیاں رکھ کر چل رہے تھے۔ سرکار انگلیاں رکھ کر، صحابہ نے اس کی آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ انگلیاں رکھ کر چلنے، اس سے پہلے ہم نے آپ کو ایسے نہیں دیکھا۔ سرکار نے فرمایا تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا پتا، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے۔ اس بندے سے اللہ نے اتنا پیار کیا، ایک نہ کردہ جرم پر اس نے اتنا احساس کیا، اتنی ندامت کی کہ آج اس کے انتقال پر اللہ نے اتنے فرشتوں کو زمین پہ اتار دیا ہے کہ مدینے کی زمین تنگ ہو گئی ہے، اور اب فرشتے اتنی کثرت سے ہیں کہ چلا نہیں جاتا، پیر رکھنے کو جگہ نہیں ہے، اس لیے میں انگلیاں رکھ کر کے چل رہا ہوں۔ سبحان اللہ کے اللہ۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے عاشقان رسول، اس جوان سے ایک لاشعوری طور پر ناکردہ جرم ہو گیا، اس نے اتنا احساس کیا ہم کیا کیا کر رہے ہیں، اور ہمیں خیال نہیں کہ ہم حضور کا دل دکھا رہے ہیں۔ جب تک مسلمان حضور کو خوش کرتا رہا، حضور علیہ السلام کے دل کا خیال کرتا رہا، یہ قوم عروج اور ترقی کرتی رہی۔ جب سے مسلمان نے حضور کے دل کا خیال کرنا چھوڑ دیا، مولانا سب چلتا ہے، مولانا سب چلتا ہے، مولانا سب چلتا ہے، آپ کہتے ہیں سب چلتا ہے، جو چاہو کر لو، پھر یہی حالات ہوں گے جس کو آپ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر حضور کے دل کا خیال کریں، دیکھو کوئی کہتا ہے خوش رہنے کا طریقہ یہ، خوش رہنے کا طریقہ یہ، میں کہتا ہوں سب چھوڑو، حضور کو خوش کرو، اللہ تمہیں ہر خوشی نصیب فرمائے۔ سید امین آپ